کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو۔ ہم مسلمان آپس میں فرقوں سے نکل کر ایک دوسرے کے دوست اور بھائی حقیقی طور پر کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ مولانا طارق جمیل صاحب اور جتنے بھی، ان کا تو میں نے نام لے لیا، جتنے بھی سیکٹ سے تعلق رکھنے والے بڑے اسکالرز ہیں آپ کی طرح نامور، وہ کیسے ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں اور ایک ہو سکتے ہیں؟ بتائیں نا، ختم نبوت کے مسئلے میں ہماری کسی نے مخالفت کی ہے؟ کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ تو کوئی یہ جو گھر کے اندر بھی دو بھائیوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں، یہ اختلاف یہ ایسے نہیں ہے کہ جو بیت المقدس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ ہاں، یہ ایسے جھوٹ لوگ ایسے بولتے رہتے ہیں جی تفرق کا یہ معنی ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلمان کی رائے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح سوچنا بھی بند کر دیں۔ سوچ اور فکر تو مسلمانوں کی ہے نا، اور اس میں اختلاف جو ہے دو بھائیوں کے بھی ہو جاتے ہیں، چاروں اماموں کے بھی اختلاف ہوئے، امام احمد بن حنبل کے، امام شافعی کے، امام مالک کے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے، لیکن وہ چاروں کے چاروں ایسے ہیں۔ اختلاف، یہ اختلاف ہونا، یہ تو حضور نے خود فرمایا میری امت میں اختلاف رحمت ہے، لیکن جب تک وہ گردنیں کاٹنے کی طرف نہ آئیں اور جناب وہ دوسرے معاملات یہود و نصارہ کی جنٹیاں کر کے مسلمانوں میں تفرقے نہ کریں، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ بتائیں، ہائی کورٹ کے اندر پاکستان کا آئین اتنا سارا ہے، تو ہائی کورٹ میں ایک وکیل ادھر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ادھر، ایک جو ہے مشرق کی طرف چل پڑتا ہے، تو وہاں کبھی کسی نے کہا کہ دونوں کو متفق ہونا چاہیے؟ تشریح میں تو اختلاف ہو جاتا ہے نا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی خادم ایک تشریح کرے تو اس کے ساتھ ہی ساری دنیا متفق ہو جائے؟ ان کی تشریح جدا ہو سکتی ہے، جس طرح آئین کی تشریح کرتے ہوئے کبھی کسی نے کہا کہ سارے وکیلوں کو ایسے ہو جانا چاہیے؟ تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ سارے قرآن پڑھنے والوں کی رائے ایک ہی ہونی چاہیے؟ رائے کا اختلاف تو ہونا چاہیے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں تو رحمت ہے۔ اس کو بھی حل کیا جا سکتا ہے جب دین آئے گا نا، دین تو ایسے حل کرے گا سارے مسئلے۔ دین پھر پوچھے گا نا کہ وہ جو 60 لاکھ ایک وہ کیا کہتے ہیں اینکر تنخواہ کس بات کی لے رہا ہے؟ ایک آدمی کو روٹی بھی نہیں کھانے کی مل رہی، وہ 60 لاکھ صرف باتوں سے؟ ہاں جی، تو وہ کس بات کا لے رہے ہیں جس سے حضور نے پناہ مانگی ہے؟ حضور نے فرمایا، حضرت عمر فرماتے تھے کہ ہمیں رسول اللہ ڈرایا کرتے تھے علیم اللسان بندے سے، کہ میں اپنی امت کو ڈراتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ جو زبانی چلاکی ایسے کریں گے تو میری امت کو پھسلاتے رہیں گے۔ ہاں، یہ بیٹھ کر سارے بات کریں نا ہم سے، ہماری باتیں جو کہ آپ پیسے کہاں سے لیتے ہیں بھائی؟ آپ بڑھ بڑھ کے پیسے اتنے لیتے ہیں، یہ بڑھ بڑی کرتے ہیں۔ کون سا قرآن و حدیث آپ قوم کو بتاتے ہیں؟ کون سی آپ کی تقریریں سن کر؟ میری تو تقریریں سن کر یورپ کے وہ نوجوان جو کلبوں میں جاتے تھے پوری پوری داڑیاں رکھ لی اور پورے پورے قرآن کے حافظ بن گئے، ماں باپ کے نافرمان فرما بردار بن گئے، لاکھوں لوگ تو میری تقریریں سن کر یورپ میں بھی غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھتے۔ ان میں سے مجھے یہ بتائے جو بک بک یہ کرتے ہیں سارے، تو ہم بھی تو نوکری